بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حروف عاطفہ میں سے حرف واو مطلق عاطف کے لیے آتی ہے، اس بات پر دلالت کے لیے آتی ہے کہ یہ معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے، یا محکوم علیہ میں اور یا محکوم بہ میں۔ اگر مفرد کا مفرد پر عطف ہو تو مطلق شرکت کے لیے آتی ہے، اور اگر عطف الجمل علی الجملہ ہو تو پھر محض ثبوت کے لیے آتی ہے، وجود کے لیے آتی ہے کہ معطوف علیہ بھی ثابت ہے اور معطوف بھی ثابت ہے، نہ مقارنت کے لیے آتی ہے اور نہ ہی یہ ترتیب پر دلالت کرتی ہے۔ مقارنت کا معنی ہے معیت زمانیہ کے دونوں کا معطوف اور معطوف علیہ کا زمانہ ایک ہو، اور نہ ہی ترتیب پر دلالت کرتی ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے بعد میں ہو، اس پر بھی دلالت کے لیے نہیں آتی، بلکہ مطلق عطف کے لیے یعنی شرکت بتانے کے لیے آتی ہے۔ اس پر اعتراض ہے، 4 اعتراضات ہے، 4 مسائل ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واو، بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ترتیب کے لیے ہے، اور بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقارنت کے لیے ہے۔ پہلا مسئلہ اس میں سے ہے کہ اگر شوہر اپنی غیر موطوعہ بیوی سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق، اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے دخول دار پایا جائے گا، شرط پائی جائے گی، تو اس صورت میں پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ پہلی طلاق دخول دار پر معلق ہو گئی ہے بغیر کسی واسطے سے، اور دوسری طلاق یہ پہلی طلاق کے واسطے سے معلق ہو گئی، اور تیسری طلاق پہلے دونوں طلاقوں کے واسطے سے دخول دار پر معلق ہے، لہذا جو ہی دخول دار پایا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب پہلی طلاق واقع ہو جائے گی تو چونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے، اس لیے دوسری اور تیسری طلاق کے لیے محل باقی نہ رہا، کیونکہ پہلی طلاق ہی سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے، اور چونکہ دخول ہوا نہیں ہے، غیر موطوعہ ہے، اس لیے اس پر عدت بھی نہیں ہے، تو دوسرے اور تیسرے طلاق کے لیے محل باقی نہ رہا۔ جب محل باقی نہ رہا تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی 2 طلاقیں لغو ہو جائے گی۔ معترض کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو واو آیا ہے یہ واو ترتیب کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس مسئلے سے پتہ چلا چونکہ ان کے نزدیک پہلی طلاق معلق تھی بلا واسطہ کے، اور باقی 2 طلاق کے واسطوں سے معلق تھی، اس لیے پہلی واقع ہو جائے گی، باقی 2 بعد میں واقع ہوگی، لیکن چونکہ یہ عورت غیر موطوعہ ہے اس لیے پہلے طلاق ہی سے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اور محل نہ ہونے کی وجہ سے دوسری تیسری لغو ہو جائے گی۔ تو معترض کہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ وہ ترتیب کے لیے ہے، اگر یہ وہ ترتیب کے لیے نہ ہوتا تو 3 طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جاتی۔ یہ جو ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے بغیر شرط بغیر واسطے کے معلق ہے،
دوسری پہلے کے واسطے سے معلق ہو گئی، تیسری دونوں کے واسطے سے معلق ہے، تو پہلے واقع جو بغیر واسطے کے معلق ہے وہ پہلے واقع ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری واقع ہوگی، پھر تیسری واقع ہوگی. تو یہ تو وہ ترتیب کے لیے بنا رہے، جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں آتی. اور یہاں امام صاحب کے اس مسئلے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترتیب کے لیے ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ صاحبین حضرات کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ہی دخول دار پایا جائے گا تینوں طلاق بیک وقت واقع ہو جائے گی. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ صاحبین کے نزدیک مقارنت کے لیے. مقارنت کا مطلب ہی یہی ہے کہ معطوف علیہ کا زمانہ ایک ہے، لہذا یہ وہ مقارنت کے لیے، اس لیے تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں واقع ہوتی ہے. حالانکہ احناف کے نزدیک وہ مطلق عطف کے لیے آتی ہے، نہ مقارنت کے لیے آتی ہے اور نہ ہی ترتیب کے لیے. جبکہ اس مسئلے سے پتہ چل رہا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں وہ ترتیب کے لیے ہے. صاحبین کے ہاں تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ وہ مقارنت کے لیے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ یہاں پر جو امام صاحب کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ترتیب کے لیے ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کلام کا موجب افتراق چاہتا ہے. کلام کا موجب الگ الگ طلاقوں کو واقع کرنا چاہتا ہے. اس لیے جب کلام کا موجب اور مقتضا افتراق ہے، طلاقوں میں الگ الگ طلاق واقع کرنا ہے، تو وہ افتراق واو کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. وہ تو مطلق جمع کے لیے، شرکت کے لیے آتی ہے، معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کرنے کے لیے آتی ہے. اور وہ جو واو کا معنی اور مفہوم ہے وہ اس افتراق کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. اور یہ کلام چونکہ افتراق چاہتا ہے، اس لیے وہ افتراق اس واو کی وجہ سے نہیں بدلے گا. واو کا اپنا مدلول بھی برقرار ہے کہ مطلق جمع کے لیے، معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ جمع کرنے کے لیے، تو وہ واو کا اپنا معنی اور مدلول وہ برقرار ہے، موجود ہے. لیکن کلام کا جو موجب ہے افتراق چاہنا، الگ الگ طلاقوں کا واقع کرنا، یہ اس کلام کا مقتضا ہے، وہ اس واو کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام متکلم عورت پر طلاق کو الگ الگ واقع کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق. تو متکلم بیوی پر طلاق کو الگ الگ واقع کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ انداز اختیار کی. یہ کلام کا موجب اور مقتضا ہے. اگر شوہر کا الگ الگ طلاق واقع کرنا مقصود نہ ہوتا بلکہ تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ واقع کرنا مقصود ہوتا، تو پھر اس میں وہ شوہر یہ کہتا انت طالق ثلاثا، انت طالق ثلاثا کہتا، تینوں کو ایک ہی وقت میں واقع کرتا. لیکن جب شوہر نے یہ انداز اختیار کیا ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق، معلوم ہوا شوہر اس کلام سے تینوں طلاقوں کو علیحدہ علیحدہ واقع کرنا چاہتا ہے، ایک ساتھ نہیں. جب یہ اس کلام کا موجب افتراق ہے تو وہ افتراق واو کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. وہ تو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کرنے کے لیے، اور علیحدہ علیحدہ طلاق کی صورت میں بھی وہ واو کا مفہوم برقرار ہے، وہ جمع والا معنی پایا جا رہا ہے. اس لیے کہ پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، پھر اگر وہ محل برقرار ہو، عورت موطوعہ ہو، غیر موطوعہ نہ ہو، محل موجود ہے، پھر دوسری واقع ہو جائے گی، پھر تیسری واقع ہو جائے گی. تو واو کا اپنا مفہوم جو مطلق جمع کے لیے آتی ہے وہ تو موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں عورت ہے ہی غیر موطوعہ، مسئلہ غیر موطوعہ کے بارے میں، اس لیے وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو کر، اس کی چونکہ عدت ہے نہیں، اس لیے دوسرے اور تیسرے کے لیے محل باقی نہ رہا. تو یہاں جو ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے امام صاحب کے نزدیک، یہ واو کی وجہ سے نہیں ہے کہ معترض نے اعتراض کیا، بلکہ یہ اس کلام کے موجب اور مقتضا کی وجہ سے ہے، ترتیب اس کی وجہ سے ہے. صاحبین کے ہاں جو یہاں تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہے،
صاحبین کے ہاں، وہ اس وجہ سے ہے کہ صاحبین حضرات فرماتے ہیں اس کلام کا موجب اور مقتضا اجتماع ہے۔ یہ متکلم تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ واقع کرنا چاہتا ہے، اس لیے تینوں طلاقیں جو ہی شرط پائی جائے گی تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ تو صاحبین کے ہاں یہ تین طلاقوں کا ایک ساتھ واقع ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ وہ مقارنت کے پر دلالت کرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ کلام کا موجب وہ اجتماع کو چاہتا ہے، تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ وقوع چاہتا ہے، اس لیے تینوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جائے گی۔ کلام کا موجب اور مقتضا صاحبین کے ہاں اجتماع ہے، اس لیے صاحبین حضرات کہتے ہیں کہ متکلم تینوں کو ایک ساتھ واقع کرنا چاہتا ہے۔ اگر متکلم تینوں کو ایک ساتھ واقع نہ کرنا چاہتا اور ان کا مقصد افتراق ہوتا، جیسے کہ امام صاحب کہتے ہیں، تو پھر ایک شرط پر تینوں کو معلق نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، پھر تینوں طلاقوں کو تین شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے تینوں کو تین شرطوں پر معلق نہیں کیا بلکہ تینوں طلاقوں کو ایک شرط پر معلق کیا، تو معلوم ہوا کہ متکلم اور شوہر وہ تینوں کو ایک ساتھ واقع کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کلام کا موجب صاحبین کے ہاں اجتماع ہے، افتراق نہیں ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ ان تینوں کا صاحبین کے ہاں واقع ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقارنت کے لیے ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ کلام کا موجب اور مقتضا وہ اجتماع چاہتا ہے، اور وہ اجتماع واو کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا، وہ اجتماع واو کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی، تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی اور صاحب التقویم یہ دونوں حضرات صاحبین کے قول کے راجح ہونے کی طرف مائل ہیں، اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحبین کا قول یہ قوی مضبوط اور راجح ہے امام صاحب کے قول پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کے قول میں کیا فرمایا کہ جب تینوں طلاقوں کو معلق کیا گیا، پہلی طلاق معلق ہو گئی دخول دار پر بلا واسطہ، دوسری پہلے کے واسطے سے معلق ہو گئی، تیسری پہلے دونوں کے واسطے سے معلق ہو گئی، تو جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی تو پہلے طلاق واقع ہوگی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی۔ طلاق میں ترتیب کو قائم کیا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں، اور صاحب علامہ بزدوی اور صاحب تقویم یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے طلاق میں ترتیب کو قائم کیا، جبکہ دخول دار پر جس چیز کو معلق کیا طلاق کو، وہ طلاق تو ابھی وجود میں آئی نہیں ہے۔ دخول دار کی شرط پائی جائے گی پھر طلاق واقع ہوگی، ابھی دخول دار کی شرط نہیں پائی گئی تو طلاق واقع ہوئی، تو طلاق ابھی وجود میں آئی نہیں ہے۔ تو جس چیز کو معلق کیا گیا ہے طلاق، وہ ابھی موجود نہیں ہے، اور اس میں صفت ترتیب ابھی سے امام صاحب نے قائم کی۔ ترتیب کا ہونا، ترتیب وار ہونا، یہ صفت ہے طلاق کی، اور طلاق ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، وہ تو شرط پائی جائے گی تو وجود میں آئے گی۔ موصوف ابھی موجود ہے ہی نہیں اور صفت پہلے سے موجود ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے۔ امام صاحب کے اس انداز سے اور استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق مرتب ہے، ترتیب وار ہے، تو موصوف تو ابھی وجود میں آئے نہیں ہے، طلاق تو ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، اور اس کی صفت پہلے سے موجود ہو گئی۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں چونکہ صفت موصوف کے بعد ہوتی ہے، موصوف سے پہلے نہیں ہوتی، تو امام صاحب نے ترتیب کو طلاق سے پہلے قائم کر دی، اس لیے صفت کا موصوف سے مقدم ہونا لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے ترتیب ان میں قائم نہیں ہو سکتی۔ جب ان میں ترتیب قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ موصوف ہے ہی نہیں، جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی اس وقت کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ان تینوں طلاقوں میں ترتیب کو قائم کر سکے۔ عورت گھر میں داخل ہو گئی اور دو طلاقوں کو، ایک طلاق کو یا تین طلاقوں کو معلق کیا تھا، جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان طلاقوں میں ترتیب کو قائم کر سکے، ثابت کر سکے، لہذا تینوں ایک ساتھ واقع ہو جائے گی۔
جب شرط پائے جانے کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان میں ترتیب کو بنا سکے، اس کو ترتیب وار کر سکے، اس لیے اس وقت تینوں ایک ہی وقت میں واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ تینوں واقع ہوں گی، ان میں یہ طلاق مرتب نہیں ہوگی، کیونکہ پھر اگر ترتیب وار بنائیں گے تو اس صورت میں موصوف کا صفت پر مقدم ہونا لازم آئے گا، جبکہ موصوف صفت پر مقدم نہیں ہوتا، جبکہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہوتا بلکہ موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ فخر الاسلام بزدوی اور صاحب تقویم یہ حضرات صاحبین کے قول کے راجح ہونے کی طرف مائل ہو گئے اور انہی کی قول پر فتویٰ دیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس وقت ہے کہ جب شرط پہلے ہو اور جزا بعد میں ہو، شرط مقدم ہو پھر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر شرط کو جزا کو پہلے ذکر کرے اور شرط کو مؤخر کرے تو اس صورت میں بالاتفاق تینوں طلاقیں واقع ہوگی۔ اگر جزا پہلے ہو اور شوہر یہ کہے انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار، اگر یہ جزا کو مقدم کر کے شرط کو مؤخر کر کے کہے تو بالاتفاق امام صاحب اور صاحبین حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ جو ہی شرط پائی جائے گی تو تینوں طلاقیں واقع ہوگی، ان میں ترتیب نہیں ہوگی بلکہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول کلام، جب کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے اول کلام تبدیل ہو تو پھر اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوتا ہے۔ جب آخر کلام میں ایسی چیز پائی جائے جس سے اول کلام تبدیل ہوتا ہو، جیسے شرط میں ہوتا ہے، جیسے استثناء میں ہوتا ہے۔ شرط میں اگر کوئی آدمی کہے انت طالق، طلاق ہو جاتی ہے نا، فوراً کہا ان دخلت الدار، اب طلاق واقع ہوگی، تنجیز سے تعلیق کی طرف بدل گئی، تو آخر کلام میں ایسی چیز پائی گئی جس سے اول کلام تبدیل ہو جائے تو اس وقت اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوتا ہے۔ یا استثناء میں جیسے ہے جاءنی القوم، قوم آ گئی، اس سے پتہ چلا کہ پوری قوم آ گئی ہے، فوراً کہا الا زیدن، سوائے زید کے، معلوم ہو قوم پوری نہیں آئی، زید اس میں نہیں آیا، تو آخر کلام میں ایسی چیز پائی گئی جس سے اول کلام تبدیل ہو تو پھر اول کلام آخر کلام پر موقوف ہو جاتا ہے۔ اول کلام موقوف اور آخر کلام موقوف علیہ، اور موقوف اور موقوف علیہ دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے، شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ جو ہی شرط پائی جائے گی جزا مرتب ہوتی ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ جب دونوں کا زمانہ ایک ہے تو جب اول کلام میں کہا انت طالق و طالق و طالق تو اس سے تو فوراً تین طلاقیں واقع ہونی چاہیے، لیکن فوراً کہا ان دخلت الدار تو یہ تینوں معلق ہو جائے گی۔ جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی تینوں واقع ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں جو واقع ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ کا زمانہ ایک ہے، موقوف اور موقوف علیہ کا زمانہ ایک ہے، اس وجہ سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی اگر جزا مقدم ہو اور شرط مؤخر ہو جائے۔ اعتراض جواب سمجھ میں آ گیا ابھی؟ دوسرا مسئلہ، معترض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی غیر موطوعہ بیوی سے کہے انت طالق و طالق و طالق، کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، تو امام صاحب اور صاحبین دونوں حضرات اس پر متفق ہے کہ اس صورت میں پہلی طلاق سے یہ عورت بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ غیر موطوعہ کے بارے میں ہے، پہلی طلاق سے یہ بائنہ ہو جائے گی، اور چونکہ اس پر عدت واجب نہیں ہے اس لیے دوسرا اور تیسری طلاق یہ لغو ہو جائے گی محل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس جواب سے یہ پتہ چلا احناف کے ہاں کہ یہ وہ ترتیب کے لیے، وہ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے، سب کے نزدیک وہ ترتیب کے لیے، اس لیے کہ تینوں حضرات اس پر متفق ہے کہ اگر انت طالق و طالق و طالق کہہ دے تو پہلی طلاق سے غیر موطوعہ بائنہ ہو جائے گی، اور طلاق ثانی اور ثالث محل نہ ہونے کی وجہ سے لغو ہو جاتی ہے۔
تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ترتیب کے لیے، اگر یہ وہ ترتیب کے لیے نہ ہوتا تو تینوں طلاقیں واقع ہونی چاہیے تھی، لیکن تینوں واقع نہ ہوئی بلکہ پہلے واقع ہو گئی اور باقی دو لغو ہو گئی۔ معلوم ہو وہ کس کے لیے؟ معلوم ہو آپ کے ہاں یہ وہ ترتیب کے لیے، جبکہ آپ نے کہا کہ وہ صرف مطلق عطف کے لیے آتی ہے، یہ شرکت اور مقارنت کے لیے، یہ ترتیب کے لیے اور مقارنت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے اس مسئلے سے کہ آپ کے ہاں یہ وہ ترتیب کے لیے ہے۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب ذکر کیا مصنف نے کہ اس مسئلے میں جو یہ عورت جس پر ایک طلاق واقع ہونے کی وجہ سے بائنہ ہو جاتی ہے اور دوسری و تیسری طلاق لغو ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ وہ ترتیب کے لیے ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں بھی جو طلاق واقع ہوئی ہے، جو ایک سے یہ بائنہ ہو گئی اور تیسری لغو ہو گئی، یہ تکلم لسانی کی وجہ سے ہے۔ تکلم یہ وہ کی وجہ سے نہیں ہے، تکلم لسانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک وقت میں 2 کلمات، 3 کلمات، 4 کلمات کہنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی بات کرے گا، ایک وقت میں 3 کلمات کا تکلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب اس آدمی نے اپنی غیر موطوعہ بیوی کو کہا انت طالقن انت طالقن و طالقن و طالقن، تو جو ہی پہلی طلاق کی تکلم کیا اس نے، وہ عورت غیر موطوعہ تھی، یہ پہلی طلاق ہی اس کے بارے میں ایٹم بم ہے، کیونکہ وہ غیر موطوعہ ہے۔ پہلی طلاق زبان سے نکلتے ہی وہ بائنہ ہو گئی، اس پہ عدت واجب نہیں ہے، اب وہ محل باقی نہ رہا۔ تو اب دوسری مرتبہ جو ہی وہ کہہ رہا تھا وَطَّالِقٌ، تو اس کے لیے تو محل ہے ہی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا وَطَّالِقٌ، تو عورت کو طلاق واقع کرنا ایسا ہی ہے جیسے دیوار کو طلاق واقع کرے، دیوار کو طلاق ہو جائے گی، محل نہیں ہے، محل طلاق نہیں۔ تو اسی طرح وہ عورت بھی غیر موطوعہ انت طالقن کہتے ہی وہ محل سے نکل گئی، ایک پہلی طلاق سے بائنہ ہو گئی، اب یہ زبان سے دوسری وَطَّالِقٌ نکال رہا تھا کہ وہ محل باقی نہ رہا، اور ایک ہی وقت میں 3 کا تکلم کر نہیں سکتا، علیحدہ علیحدہ 3 کلمات کا ایک وقت میں تکلم پر انسان قادر ہی نہیں ہے۔ لہذا احناف کہتے ہیں یہاں جو آپ کو ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ترتیب وہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب تکلم لسانی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ انسان ایک وقت میں 3 کلمات کی ادا کرنے پر طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے جو ہی اس کے زبان سے انت طالقن نکل گیا، ابھی وہ دوسرا وطالقن کہا نہیں تھا کہ وہ محل باقی نہ رہا، پہلی طلاق سے بائنہ ہو گئی اور وہ محل سے نکل گئی، اب شوہر کے اختیار ہی نہ رہا، لہذا اب اس کے حق میں کل اجنبیہ ہو گئی، تو اجنبیہ کو وطالقن وطالقن کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، محل نہیں۔ تو احناف کہتے ہیں یہاں جو آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے، یہ ترتیب وہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تکلم لسانی کی وجہ سے ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے، احناف کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہاں شوہر وہ کا تکلم ہی نہ کرتا اور یہ کہتا انت طالقن طالقن طالقن، تب بھی پہلی تکلم طالقن سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور محل نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طالقن اور تیسری طالقن محل نہ ہونے کی وجہ سے لغو ہے، تو یہاں تو وہ ہے ہی نہیں، اب کیا کرو گے؟ ترتیب کا اعتراض کر کے کرو گے، یہاں تو وہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے، پہلی طلاق ہی سے بائنہ ہو گئی اور عدت نہ ہونے کی وجہ سے محل باقی نہ رہا، اس لیے دوسری تیسری لغو ہو گئی۔ معلوم ہوا ترتیب وہ کی وجہ سے نہیں ہے، اگر ترتیب وہ کی وجہ سے ہوتا تو پھر جہاں وہ نہیں ہے وہاں پر پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہاں بھی ترتیب ہے۔ معلومات ترتیب تکلم لسانی سے آئی ہے، وہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں کہ جب وہ کے ساتھ ذکر کرے، اس مسئلے میں جب وہ کے ساتھ ذکر کرے، اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی، تینوں واقع ہوگی، اگرچہ غیر موطوعہ ہے، تینوں کے محل اور صلاحیت رکھنے کی محل بن سکتی ہے اور تینوں کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں اس لیے کہ لأن الجمع بحرف الجمع کالجمع بلفظ الجمع، اس لیے کہ ان تینوں طلاقوں میں حرف جمع آ گیا، واو حرف جمع ہے، اس واو نے تینوں طلاقوں کو جمع کیا،
تو ایسی جمع جو حرف جمع کے ذریعے سے ہو یہ بالکل اسی جمع کی طرح ہوتی ہے جو لفظاً جمع ہو. لہذا جیسے انت طالق ثلاثاً سے 3 ہوتی ہے اس لیے کہ یہ لفظاً جمع ہے، تو حرف جمع کے ذریعے سے بھی تینوں واقع ہوگی، اس لیے کہ حرف جمع کے ذریعے سے جمع لفظاً جمع کی طرح ہے. تو جیسے لفظاً جمع میں 3 ہوتی ہے تو حرف جمع کے ذریعے سے بھی اگر متفرق چیزوں کو جمع کیا جائے تو وہ بھی تینوں کی تینوں واقع ہوگی. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں تینوں طلاقیں واقع ہوگی. اور وہ کہتے ہیں وہ جمع کے لیے. احناف جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں تینوں نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ان کا امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال وہ کے جمع ہونے سے ہے کہ وہ جمع کے لیے. احناف کہتے ہیں وہ جمع کے لیے ہے ہی نہیں. وہ جمع کے لیے وہ اس لیے نہیں آتی کہ معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ جمع کر دے، وہ تو مطلق عطف کے لیے آتی ہے. معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کرنے کے لیے آتی ہے. جب وہ جمع کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ لأن الجمع بحرف الجمع کالجمع بلفظ الجمع یہ استدلال بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جمع کے لیے ہے ہی نہیں. جب وہ جمع کے لیے ہے نہیں تو پھر لفظاً جمع کی طرح بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ مطلق عطف کے لیے ہے. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسرا اعتراض، اگر کوئی فضولی آدمی، فضولی جو نہ کسی کا وکیل ہو، نہ خود اصیل ہو، اور نہ ہی کسی کا ولی ہو، بغیر کسی پوچھے اگر کسی آدمی کی، کسی مولا کی 2 باندیوں کا نکاح کسی آدمی سے کرا دے 2 عقدوں میں، ایک عقد میں ہو یا 2 عقدوں میں ہو، ایک مولا کی 2 باندیوں کا نکاح مولا کی اجازت اور شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی فضولی 2 باندیوں کا نکاح کسی سے کرا دے مولا کی اور شوہر کی اجازت کے بغیر، اور پھر مولا کو اطلاع، پھر مولا دونوں باندیوں کو آزاد کرے. دیکھو جب 2 مولا کی باندیاں ہیں اور مولا کی اجازت کے بغیر فضولی نے ان کا نکاح کرا دیا، ایک عقد میں ہو یا 2 عقدوں میں ہو، پھر مولا دونوں باندیوں کو آزاد کر کے یہ کہے، مولا یہ کہے کہ ہذہ حرۃ و ہذہ، دونوں باندیوں کی طرف ہذہ حرۃ و ہذہ، تو جو ہی مولا کہے گا ہذہ حرۃ یہ آزاد ہو گئی. پہلے اس کے نکاح مولا کی اجازت پر موقوف تھا، لیکن جب مولا نے آزاد کر دیا تو اب مولا کی اجازت کی ضرورت نہ رہی. لہذا جو ہی مولا آزاد کرے گا اور یہ کہتے ہوئے ہذہ حرۃ، اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا، اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا. ابھی مولا نے یہ نہیں کہا تھا وہذہ، تو دوسری کا نکاح موقوف تھا مولا کی اجازت پر، کیونکہ ابھی تک باندھی ہے. تو یہ دوسری کا نکاح پہلی کا نکاح نافذ ہوتے ہی دوسرے کا نکاح باطل ہو جائے گا. دوسری کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جاتا ہے. معترض کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے یہ پتہ چلا آپ کے ہاں کہ یہ وہ آپ کے ہاں ترتیب کے لیے ہے. اس لیے جب مولا نے کہا نا ہذہ حرۃ و ہذہ، کلام متصل کے ساتھ کہا ہذہ حرۃ و ہذہ، اگر یہ وہ ترتیب کے لیے نہ ہوتا، مطلق شرکت کے لیے ہوتا، عطف کے لیے ہوتا، تو پھر دونوں کا نکاح نافذ ہونا چاہیے تھا. لیکن دونوں کا نکاح نافذ نہیں، بلکہ پہلے کا جو ہی مولا نے کہا ہذہ حرۃ تو وہ پہلے آزاد ہو گئی، تو اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا. اور چونکہ آپ کے ہاں یہ وہ آپ نے ترتیب کے لیے بنایا ہے، اس لیے وہذہ کہنے سے پہلے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا. معلوم ہو آپ وہ کو ترتیب کے لیے لے رہے ہو، وہ کو کس کے لیے لے رہے ہو؟ ترتیب کے لیے لے رہے ہو. لہذا اگر یہ وہ ترتیب کے لیے نہ ہوتا بلکہ دونوں، اگر یہ وہ مطلق عطف کے لیے ہوتا جیسے کہ آپ کے ہاں ہے، تو دونوں کا نکاح نافذ ہونا چاہیے تھا، دونوں کا نکاح نافذ ہونا چاہیے تھا.
لیکن آپ کے اس مسئلے سے یہ پتہ چلا کہ آپ کہتے ہو کہ پہلے کا نکاح نافذ ہو جائے گا اور دوسری کا نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ مولا کی اجازت پر ان کے نکاح موقوف، وہ موقوف ہونے کا محل باقی نہ رہنے کی وجہ سے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ آپ کے ہاں یہ وہ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے ہے۔ اس لیے تو پہلے کے نکاح کو نافذ کرتے ہو، دوسرے کو موقوف کر کے باطل کر دیتے ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس مسئلے سے پتہ چلا کہ آپ کے ہاں یہ وہ ترتیب کے لیے ہے۔ مصنف جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے، یہ ترتیب بھی واو کی وجہ سے نہیں ہے، تکلم لسانی کی وجہ سے ہے۔ یہاں ترتیب جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ترتیب یہاں کلام کی وجہ سے آئی ہے، واو کی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھو، جس آدمی کے نکاح میں آزاد عورت ہو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب باندی سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے تو باندی کے نکاح کو موقوف کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ موقوف کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس نکاح کو موقوف کیا جاتا ہے جو جائز ہو۔ یہاں جو ہی پہلے کے نکاح کی مولا اس کو آزاد کر دے تو اس کی نکاح نافذ ہو جاتا ہے، تو وہ آزاد ہو کر نکاح میں چلی گئی، لہذا وہ آزاد ہے۔ اور دوسری کا نکاح ابھی مولا نے وہاد ہی نہیں کہا تھا تو اس کی نکاح موقوف تھی۔ تو موقوف تو وہ نکاح موقوف کرا جاتا ہے کہ جو نکاح جائز ہو، چونکہ یہاں آزاد پر باندی کے ساتھ نکاح لازم آ رہا ہے، تو آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے تو نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب نکاح ہی جائز نہیں ہے تو پھر اس کے نکاح کو موقوف کرنا بھی درست نہیں ہے، انہیں موقوف کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے معترض نے اعتراض کیا۔ تو مصنف جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ واو کی وجہ سے نہیں بلکہ تکلم لسانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب مولا نے کہہ دیا ہذہ حرۃ، جب ہذہ حرۃ کہہ دیا تو کہتے ہی اس کا نکاح نافذ ہو کر وہ آزاد ہو کر نکاح میں گئی، اور دوسری ابھی وہ ہذہ نہیں کہا تھا تو وہ باندھی تھی، اور آزاد کے ہوتے ہوئے باندھی کا نکاح کا موقوف ہونا، مولا کی جات پر موقوف ہونا لازم آ گیا، اس لیے موقوف کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے وہ محل باقی نہ رہا، محل توقف باقی نہ رہا، اس لیے دوسری کا نکاح اگر مولا کہہ دے فوراً وہذہ، تو اس سے اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ نکاح باطل ہو جائے گا۔ باندھی تو آزاد ہو جائے گی، مولا نے تو آزاد کر دیا، لیکن چونکہ دونوں کا نکاح ان کی رضامندی سے کرایا گیا تھا تو پہلی کا نکاح آزاد کرتے ہی نافذ ہو جائے گا، اور دوسرے کا نکاح آزاد پر موقوف ہونا لازم آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں یہاں جو دوسری کا نکاح باطل ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ ترتیب کے لیے، بلکہ یہاں جو ترتیب ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ تکلم لسانی اور کلام کی وجہ سے آیا ہے، وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ سب اس وقت ہے کہ جب فضولی ایک نہ ہو، فضولی دو ہو۔ باندیوں کا فضولی باندی کی طرف سے فضولی اور ہو، اور شوہر کی طرف سے فضولی اور ہو، اس لیے کہ ایک فضولی دو آدمیوں کی طرف سے نکاح کا سرپرست نہیں بن سکتا، ایک فضولی جانبین سے نکاح کا متولی نہیں بن سکتا۔ لہذا اگر ایک فضولی باندیوں کی طرف سے ایجاب کرائے اور وہی فضولی شوہر کی طرف سے قبول کرے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب فضولی دو ہو، تب یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک فضولی کا کرایا ہوا نکاح نہیں ہوتا، وہ دو نکاح کے دونوں جانب ہو، شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے متولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ مسئلہ اس وقت ہے جب فضولی ایک نہ بلکہ دو ہو۔ جبکہ شارح کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا، بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اگر ایک فضولی ہے اور وہ دونوں جانبوں کے نکاح کا متولی بن جائے تو ہو جائے گا، بشرط یہ کہ الگ الگ کلام سے ایجاب اور قبول کرے، ایک کلام نہ ہو، بلکہ باندیوں کی طرف سے الگ کلام ہو اور یہ کہے کہ میں نے ان دو باندیوں کا نکاح فلانے مرد سے کرا دیا، پھر کہے میں نے اس مرد کی طرف سے شوہر کی طرف سے ان دونوں کے باندیوں کے نکاح کو قبول کیا۔ اگر ایک فضولی الگ الگ کلام سے ایجاب اور قبول کر لے تو بعض حضرات کے نزدیک ایک فضولی بھی نکاح کے دونوں جانبوں کا متولی بن جائے گا، نکاح درست ہو جائے گا، پھر دو فضولی ضروری نہیں۔
بشرطے کہ الگ